السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جس طرح ہم نے حروف جارہ کے بارے میں پڑھا وہ زیر دیتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھا وہ دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں اور پہلے اسم کو زبر اور دوسرے اسم کو پیش دیتے ہیں۔ آج ہمارا سبق حروف ندا کے متعلق ہے۔ ندا کا لغوی معنی ہے پکارنا، گویا کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف ندا کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں حروف ندا کی تعداد کل 5 ہے اور دو حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر لیں۔ کچھ حروف ہیں جو قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اسم اشارہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور کچھ حروف ہیں جو دور کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔ تو ان 5 حروف میں پہلے نمبر پہ لفظ یا، جیسے یا زید ہم کہتے ہیں، دوسرے نمبر پہ اے، اور تیسرے نمبر پہ حمزہ مفتوحہ یعنی زبر والا حمزہ، جیسے حمزے کے اوپر ہم زبر لگا دیتے ہیں۔ مزید ہم اس کی شکل بھی دیکھ لیں گے اپنے اس پہ۔ تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ ایا اور 5ویں نمبر پہ حیا۔ یہ 5 لفظ حروف ندا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گویا ہم ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ یا، اے، حمزہ زبر والا، ایا، حیا۔ تو سامعین، یہ جو پہلے 3 ہیں یعنی یا، اے اور حمزہ، یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ایا اور حیا یہ 2 لفظ آخری دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ان 5 میں یا ہے، یا کا خاصہ یہ ہے کہ یہ قریب کے لیے بھی آتا ہے اور دور کے لیے بھی آتا ہے۔ تو گویا حروف ندا کی تعداد کل 5 اور ان سب کا معنی اے ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے کی مثال یوں بھی دے سکتے ہیں، جیسے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، اور دوسرے کی مثال ہم یوں بھی دے سکتے ہیں، جیسے اے خالد یعنی اے خالد۔ تیسرے کی مثال جیسے ابنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، اور چوتھے کی مثال ایا زید، اور 5ویں کی مثال حیا انس۔ تو ایا زید، حیا انس، اے زید، اے انس، وہ تو پکارنے والے کو ہی معلوم ہوگا کہ میں دور والے کو پکار رہا ہوں یا قریب والے کو۔ تو گویا یہ حروف ندا کی تعداد کل 5 ہیں، ان سب کا معنی اے ہوتا ہے۔ یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور لیکن کثرت کے ساتھ جو استعمال ہوا ہے وہ لفظ یا استعمال ہوا ہے، اور یا قریب کے لیے بھی ہے اور دور کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح سامعین، جس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف جارہ زیر دیتے ہیں اور حروف مشبہ بالفعل وہ 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے کو زبر دوسرے کو پیش دیتے ہیں، اسی طرح اگر ہم سے کوئی حروف ندا کے متعلق پوچھے کہ حروف ندا کا کیا کام ہے، زبر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، پیش دیتے ہیں، حروف جارہ کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، مشبہ بالفعل کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا، تو ہم ان کو یہی جواب دیں گے کہ یہ جو 5 حروف ہیں ہم ان کو دیکھیں گے کہ کسی ایک اسم پر داخل ہیں یا 2 اسموں پر۔ اگر یہ ایک اسم پر داخل ہوں، ان 5 حروف میں سے کوئی ایک، تو عموماً اس اسم کے آخر میں پیش ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں بھی ایک مثال دی ہے، ایا زید، حیا انس۔ تو یا زید
یہ جو دال کے اوپر پیش ہے وہ ایک اسم کی وجہ سے ہے، تو گویا حروف ندا اگر کسی ایک اسم پر داخل ہوں تو اس کو پیش دیتے ہیں، اگر دو اسموں پر داخل ہوں تو ان کا کام یہ ہے کہ پہلے کو یہ زبر دیں گے اور دوسرے اسم پر وہ اسم کے آخر میں زیر آئے گی۔ جیسے ہم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یا رسول اللہ، رسول اللہ، یہ لام جو کے اوپر جو زبر ہے وہ یا کی وجہ سے ہے، اور اللہ ہی کے نیچے جو زیر ہے وہ مضاف الیہ کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حروف ایک اسم پر داخل ہوں گے تو پیش دیں گے، اگر دو اسموں پر داخل ہوں گے تو پہلے کو زبر اور دوسرے کو زیر دیں گے۔ تو گویا حروف ندا یہ کل 5 ہوئے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم قرآن مقدس پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم دیکھا کریں کہ حروف ندا کون کون سے استعمال ہوئے ہیں۔ اکثر مقامات پر جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ جو اے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ یا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس، تو یا کا مطلب اے ہوتا ہے۔ تو قرآن مقدس میں یا کا لفظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور جس کا معنی ہے اے۔ ہمارا مقصد بھی یہی تھا سامعین کہ ہم نے قرآن آیات کو دیکھنا ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اسم کون ہے، فعل کون ہے اور حرف کون ہے۔ تو آج ہم حروف ندا کے بارے میں دیکھیں گے کہ حروف ندا کون کون سے استعمال ہوئے ہیں۔ باقی یہ اے، ایا، حیا، حمزہ مفتوحہ یہ بھی استعمال ہوئے ہیں، عربی کتب میں آپ کو ملیں گے، احادیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے، بہت ساری کتابوں میں، لیکن قرآن مقدس میں اکثر جو استعمال ہوا ہے حروف ندا وہ یا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن شریف سمجھنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔